یہ مکہ مکرمہ کے قریب کا قصہ ہے، جب دنیا پر ظلم و جبر کی اندھیر چھائی ہوئی تھی اور عرب کے ریگستانوں میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی حرمت باقی تھی۔ اس وقت یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ اہل عرب ہر سال بڑی محبت اور عقیدت سے خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ مکہ کی بجائے لوگ میرے ملک میں آئیں۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کروایا جسے کلیسا کہا جاتا تھا۔ ابرہہ نے چاہا کہ لوگ اس گرجا کی زیارت کو آئیں، مگر جب عربوں نے اس پر توجہ نہ دی اور بعد نے اس گرجا کی بے حرمتی کی تو ابرہہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ ابرہہ نے عہد کیا کہ وہ خود لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک زبردست لشکر لے کر نکلا۔ اس لشکر میں کئی ہاتھی بھی تھے اور سب سے بڑا ہاتھی محمود نامی تھا۔ اس شان و شوکت کے ساتھ ابرہہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ مکہ کے قریب آ کر اس نے اہل مکہ کے جانور لوٹ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب وہ قریش کے سردار تھے۔ ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے سمجھا شاید عبد المطلب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے سفارش کرنے آئے ہیں، مگر جب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا رب خود اس کا محافظ ہے، یہ جواب سن کر ابرہہ اور بھی غرور میں آ گیا۔ اگلے دن ابرہہ نے اپنی فوج کو کعبہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا، مگر اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ جب ہاتھیوں کو کعبہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی جاتی تو وہ آگے نہ بڑھتے، اور جب دوسری سمت لے جایا جاتا تو دوڑنے لگتے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کا لشکر بھیجا جنہیں قرآن نے ابابیل کہا۔ یہ پرندے اپنے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ جب ابابیلوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں برسائیں تو ہر سپاہی جس پر کنکری آتی وہ پوری طرح چھید کر دیا جاتا اور زمین پر گر کر ہلاک ہو جاتا۔ سارا لشکر برباد ہو گیا۔ ابرہہ خود بھی عبرتناک بیماری میں مبتلا ہو کر واپس جاتے جاتے راستے میں مر گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت اپنے انداز میں فرمائی اور انسانوں کو بتا دیا کہ اللہ کا گھر اللہ کی ایمان میں ہے۔ اسی عظیم واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فیل میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں اور اپنی مقدس چیزوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے ارادے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ تکبر، ظلم اور غرور کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔